السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ، ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اب وہ اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے. ہم نے خلافت راشدہ میں کافی ماڈلز ڈسکس کیے، پولیٹیکل، جوڈیشل، اکنامک، لیکن ناؤ وی کم ٹو دا ریئل براس ٹیکس. اب ہم دیکھیں گے ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا جیسا یہ کہنا ہے کہ سسٹم آبسولیٹ ہو چکا ہے. ان کی وہ سوچ تو ہم کافی حد تک تبدیل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن اس کو ایک قدم آگے لے کے جاتے ہوئے ہم زید صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کو ہمارے معاشرے میں کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیے معروف، ناؤ وی کم ٹو دی کریٹیکل کوسچن ایز یو سیڈ کہ پاکستان میں ہم یہ ماڈلز کس طرح نافذ کریں گے، کس طرح قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ورکنگ ماڈل کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. پہلی بات تو بالکل طے ہے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹمز دنیا میں اس وقت قائم ہیں، مشرق میں یا مغرب میں یا پاکستان میں، یہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. یہ بات تو بالکل طے ہوگی. بالکل. دیکھیے، جب آپ ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیزیزڈ، اس بیمار سسٹم کو نہیں ساتھ لے کے چلنا، تو پھر ہزار راستے نکل آتے. وین دیر از اے ول دیر از اے وے. جو سسٹم اگر ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں پاکستان میں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے. ول ہی نہیں. ول ہی نہیں ہے. لوگ سٹیٹس کو میں اتنا لطف لے رہے ہیں، اتنا پھنسے ہوئے ہیں. جو بینکنگ سسٹم قائم ہے یہاں پہ اتنا بڑا اور کینسر کی طرح پھیل چکا ہے. جو پولیٹیکل سسٹم اتنا کرپٹ ہے کہ جس کو فیوڈل کلاس یہاں کے جو پاورفل ایلیٹ کنٹرول کرتی ہے، جس کی نسل در نسل وہی ایم این اے، وہی ایم پی ایس بنتے ہیں، وہی منسٹرز بنتے ہیں، اور انہی کی باریاں آتی ہیں. اور جو ایک کرپٹ ناپاک نظام جو چل رہا ہے، امیر تر اور غریب تر. سیاست میں بھی جو کرپشن ہے، اکانومی میں تو ہم نے حال دیکھ ہی لیا ہے کہ پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. دنیا کا امیر ترین مسلمان ملک ہم بھیک مانگنے پر آ گئے ہیں پریکٹیکلی. اور عدلیہ کا حال یہ ہے کہ 10 سال ہو چکے ہیں اس ملک میں، جو کم از کم اگر ہم صرف پچھلے 10 سال کی مثال لیں، کہ جو دو سب سے بڑے ایشوز جس نے اس ملک کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، ایک لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہے، دہشت گردی، خود کش حملے، یہ سارا فساد فی الارض جسے کہا اللہ کی زمین پہ فساد برپا کرنا، اور دوسرا کرپشن، کہ بیت المال کو خیانت اتنی بیت المال میں کی جائے کہ امت مسلمہ کے اس خوبصورت ترین ملک کے پاس کچھ وسائل ہی نہ بچیں کہ ہم بھیک مانگیں آئی ایم ایف سے اتنی بھاری شرائط کے اوپر، اور جو شرطیں وہ پھر ہم پر لگائیں کہ اپنی بجلی، پانی، گیس، پیٹرول سب مہنگا کرتے چلے جاؤ. تو بیچارے لوگ اپنے ہی لوگوں کی روٹی چھین کے، اپنے لاکھوں ہزاروں بچوں کو میل نیوٹرش کر کے، بھوک سے مار کے، بیماریوں سے مار کے، تعلیم ان کو نہ دے کے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ جو حکمران ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کرپشن پہ. بالکل. اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے کرپشن نے اور لا اینڈ آرڈر. یہ دو سب سے بڑے ایشوز ہیں. ٹرو. اور یہ بات بھی بالکل طے ہے کہ عدلیہ ڈیلیور نہیں کر رہی. 10 سال کے عرصے میں اگر پچھلی مثال لیجئے تو ایک کرپٹ آدمی کو پھانسی کی سزا نہیں ہوتی ہے، ایک دہشت گرد کو عدالتی نظام کے ذریعے سزائے موت نہیں دی گئی. So there are many flaws basically. اس سسٹم کو کیا ریفارم کیا جا سکتا ہے یا ریپلیس کرنا ہے؟ نا. the question is this and we have reached a definite conclusive argument کہ جی اب اس سسٹم کو ریفارم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ریپلیس ہی کیا جا سکتا ہے. ایون ڈاکٹرز بھی آفٹر سرٹن پیریڈ جب گینگرین یا کینسر بہت زیادہ پھیل جائے تو پھر سرجری کی طرف جاتے ہیں. True. کیونکہ اگر آپ سرجری نہ کریں تو پھر باقی جسم بھی بالکل خراب ہو جاتا ہے. بالکل. ہم اپنی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر آ چکے ہیں کہ جب پاکستان کے چاروں طرف شدید ترین خطرات ہیں، مشرق اور مغرب سے امریکنز اور نیٹو فورسز افغانستان میں موجود ہیں، پاکستان کے ڈسممبرمنٹ کے پلانز ان لوگوں کے، جس کو یہ یوگوسلاویا ڈاکٹرین کی طرح، جس کو ہم پوری تفصیل سے اپنے CIA تھریٹس ٹو پاکستان کے پروگراموں میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں. مشرق میں انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے، ہمارے خلاف ایک مسلسل انسرجنسی اور بغاوتیں پاکستان میں برپا کی جا رہی ہیں. ہم ایک پاکستان کے اندر صوبائیت، لسانیت، فرقہ واریت، مذہبی انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقوں کے خلاف ایک دوسرے کی جنگ، اس قدر طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے اس وقت کہ the time for radical surgery has come. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ desperate times call for desperate measures. ہم کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا. ہم کو وہ سولوشنز، یہ کانسٹیٹیوشن ہمارے انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لائرز نے لکھا ہے نا، انسانوں نے لکھا ہے، وکیلوں نے لکھا ہوا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کسی بھی کانسٹیٹیوشن، کسی بھی لا، کسی بھی آدمی کی رائے کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، سپریم ہوتا ہے. ہم کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس پاکستان کو جس طرح ہم 63 سال سے چلاتے رہے ہیں، ہم یہ سمپل ایک بحث کرتے آئے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، یہی بحث ہمیشہ ہمارے یہاں چلتی ہے. کبھی کسی نے بات نہیں کی کہ ایک اسلامک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بنائی جائے گی، ایک اسلامک جوڈیشل، پولیٹیکل، اکنامک ماڈلز کیسے بنائے جائیں گے، پاکستان کو امت مسلمہ کی قیادت کیسے دی جائے گی، پاکستان کا دفاع کیسے مضبوط کیا جائے گا. اس کے پر کوئی بات نہیں کرتا. ان ویژنز پر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ جو ہمارے سو کالڈ لیڈرز ہیں ان کو ادب، فلسفی، تاریخ، ہسٹری، سوشیولوجی، دین، مذہب، سنت، اس کی تو الف بے نہیں پتا. True. ان کا تو یہ معذور، مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں اس حوالے سے. لیکن جو ہمارے اسکالرز ہیں، ہمارے اسکالرز، یہ زوال کا دور ہے.
ہم جس دور میں بس رہے ہیں یہ مجموعی طور پر امت کے لیے ایک بڑی آزمائش کا دور ہے. اللہ کے بندے جو ہیں جب آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب نگاہ صاحب بصیرت لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں معاشی قحط سے ہم نہیں گھبراتے, اکنامک کرائسس ہو اکنامک قحط ہو اس سے ہم نہیں گھبراتے, ہم گھبراتے ہیں جب قحط الرجال ہو, اللہ کے بندے ختم ہو جائیں. ہمارے ملک میں اسکالرز بھی بہت سارے ہیں, علماء حق بھی ہیں علماء سو بھی ہیں, لیکن اتنا طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے کہ علماء حق ان کی اذان کو یا تو کوئی سن نہیں رہا یا وہ بیچارے گھبرا کے اپنی اپنی خانقاہوں میں بند ہو گئے. صحیح. جس کو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر, یہ باہر نکلنے کا میدان جنگ میں آنے کا وقت ہے, خانقاہوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. So it's the worst of the times. تو یہ ہمیشہ ہر دور میں آپ دیکھیں گے. آج آپ آس پاس اگر دیکھیے تو احمد بن حنبل, مالک, شافعی, ابو حنیفہ, امام بخاری اس جیسے عالم ہمیں نظر نہیں آتے. True. لیکن ہمیں صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, امام شامل جیسے جنرلز بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن مجموعی طور پر یہ امت جو ہے, یہ ملت پاکستان, اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہم غلطیاں کوتاہیاں بھی کرتے ہیں, بٹ ناؤ دا ٹائم ہیز کم کہ دے ڈیسائیڈ کہ کیا ہم یہ تبدیلی اس ملک میں واقعی لانا چاہتے ہیں اور وی وانٹ ٹو لیو دا وے وی آر لیونگ. ہم نے اس کو ایک فیٹ اکمپلائی کے طور پر کہ یہ ہمارا مقدر ہے, یہ ہمارا نصیب ہے, بس ایسے ہی چلے گا جیسے چلے گا سب کچھ. نو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ اٹ. ڈن, بات بالکل طے ہو گئی. کیونکہ اب آپ ایسی اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اگر ہم نے اس سسٹم کو تبدیل نہیں کیا, اگر آپ نے معاشرے میں عدل نہیں دیا, چاہے وہ سیاسی عدل ہو, چاہے وہ اکنامک عدل ہو, چاہے وہ سوشل عدل ہو, انصاف نہیں دیا اگر آپ نے, تو جیسا ہم کہتے ہیں کہ ایک نئی پھر نیشن آئے معاشرہ گی. ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور ہمارے معاشرے میں ظلم کی آخری حدیں بھی پار ہو چکی ہیں ہر لیول پر. تو ونس یو کم کہ اب پاکستان میں ہم تبدیلی کس طرح لے کر آئیں, اس کا پہلا فنڈامنٹل سوال, دیکھیے سسٹم تو بہت سارے ٹھیک کرنے والے ہیں. ہم نے جوڈیشل سسٹم بھی ٹھیک کرنا ہے, اکنامک ماڈل بھی ٹھیک کرنا ہے, سوشل ویلفیئر بھی, پورا تعلیمی نظام. لیکن یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوتا ہے جب حکمران وقت ٹھیک ہوں. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ پالیسیز بنا لیجئے, اعلیٰ سے اعلیٰ فنڈنگ کر دیجئے, اعلیٰ سے اعلیٰ بجٹنگ کر لیجئے. اگر حکمران ہی کرپٹ ہیں, لیڈرشپ لیڈرشپ ہی ایگزسٹ نہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے, لیڈرشپ ہی وہ ہے جو منافق ہے, یا لیڈرشپ وہ ہے کہ جس میں جرأت کردار ہی نہیں ہے. لیڈرشپ ہی وہ نہیں ہے کہ جس میں وہ نگاہ بلند ہو, سخن دل نواز ہو اور جاں پرسوز ہو. تو پھر آپ نیچے جو مرضی پالیسیز بنا لیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. امپلیمنٹیشن کا جو سٹیپ 1 ہے وہ لیڈرشپ. پاکستان کے مختلف اداروں میں بھی آپ دیکھ لیجئے, مثال کے طور پہ موٹر وے پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بہترین پولیس ہے, ایک نظام ہے, وہی پاکستان ہے, وہی لوگ ہیں, وہی پولیس ہے. صرف بہتر لیڈرشپ آئی, پالیسیز تھوڑی بہتر بنائی گئی, ان کو سخت ڈسپلن کیا گیا. یہی پاکستانی قوم جب موٹر وے پہ چڑھتی ہے تو لین میں انڈیکیٹر بھی دے کے لین تبدیل کرتی ہے, سیٹ بیلٹ بھی لگاتی ہے, اور اسپیڈنگ بھی نہیں کرتی. اور آج تک ساری پولیس کے بارے میں لوگوں کے الزامات ہیں کہ کرپٹ ہے. موٹر وے پولیس کے بارے میں تو ٹرک والوں نے بھی لکھا ہوتا ہے کہ موٹر وے پولیس زندہ باد. Why is that so? ایک چھوٹا سا اپنے ہی ملک کے اندر ہم نے ایک ماڈل بنا کے دکھا دیا نا کہ اچھی لیڈرشپ ہو, اچھی پالیسیز ہو تو یو کین برنگ اے ڈفرنس, آپ چینج لا سکتے ہیں. بالکل. اب ہمارے یہاں دیکھیے دو طرح کے پاکستان کے اندر ایشوز ہیں, دو طرح کے ہمارے سسٹمز ہیں. کچھ سسٹمز ایسے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے, ان کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ پی آئی اے ایک ادارہ ہے, ریلویز ایک ادارہ ہے, واپڈا ایک ادارہ ہے, سوئی سدرن, سوئی ناردرن, بڑے بڑے نیشنل ادارے ہیں. ہم سب سسٹمز کی بات کر رہے ہیں, اب ہم چھوٹے سسٹمز کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ملک کے اندر یہ ادارے ہیں, موٹر وے پولیس ایک ادارہ ہے. ان سسٹمز کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ریفارم کیا جا سکتا ہے. جس طرح موٹر وے پولیس کو آپ نے ریفارم کر لیا, آپ نے ایک بہتر پالیسیز بنائی, ان کو امپلیمنٹیشن سخت کی ٹھیک ہوگی. اسی طرح پی آئی اے, نور خان صاحب جب ایئر مارشل نور خان پی آئی اے کے ہیڈ تھے تو پی آئی اے عروج پہ جا رہی تھی, بعد میں لیڈرشپ کمزور آئی, پی آئی اے کولیپس کر رہی ہے آج. اسی طرح اچھی لیڈرشپ آتی ہے تو وہ ادارے پرفارم کرنے لگتے ہیں. بے شک پورے ملک میں کرپشن ہو نہ ہو, پورے ملک میں جو سیاسی مذہبی حالات ہو, لیکن وہ ادارے پرفارم کرتے ہیں بیکاز آف اے پاورفل لیڈرشپ ود ان. ایگزیکٹلی یہی اسٹرکچر, یہی وزڈم, یہی فلسفی پورے ملک پر بھی اپلائی کرتی ہے. بہت سارے ملک کے سسٹمز ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے ریفارم کرنا ہے تھرو پاورفل لیڈرشپ. سب سیٹس جو ہیں, جس طرح ہم نے کہا کہ واپڈا پہ اچھا آدمی امپلائمنٹ کر دے, واپڈا کو ٹھیک کر لے گا, مضبوط طاقت دیں, اتھارٹی دیں, اسٹرینتھ دیں, ہیل ریفارم. ایئر لائنز ٹھیک ہو جائیں گے, ریلویز ٹھیک ہو جائے گی, یہ سسٹم ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. لیکن وہ سسٹمز کے جو قوموں کی تقدیریں بدلتے ہیں وہ یہ نہیں ہے. ریلویز واپڈا بے شک کتنی اچھی پرفارم کرے, قوم کی تقدیر تو نہیں بدلتی. اکنامکلی آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں دیگر, مگر قوم کی تربیت نہیں کر سکتے, اس کی تقدیر نہیں بدلتے. ہم نے نیشنل لیول پر یا ریجنل لیول پر یا گلوبل لیول پر اگر ہم نے کھیلنا ہے تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مضبوط قیادت چاہیے. اب تو بڑا, ہم یہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, ہر طرح کی لیڈرشپ, لیکن ٹو اسٹارٹ ود یس پولیٹیکل لیڈرشپ. لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ کے بھی ایٹریبیوٹس, ابھی ہم اس پہ آتے ہیں. دیکھیے تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز تبدیل کرنی ہے اس پاکستان میں, وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم کس قسم کے لیڈرز یہاں پر
پاکستان میں لانا چاہتے ہیں. وہ لیڈرشپ ہماری کہ جو ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں قرارداد مقاصد جو 1949 میں پاس ہوئی ہے, جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 62, 63 یا 64 آرٹیکل ہے جس کے اندر ایٹریبیوٹس بتائے گئے ہیں اس لیڈرشپ کے, آج تک پاکستان میں اب جو جس آئین کے تحت آپ الیکشن کراتے ہیں اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو آپ الیکٹ کر رہے ہیں ان کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے. بالکل. اور آج تک وہ کلوز اپلائی ہی نہیں کیے گئے. اور پاکستان میں جو لیڈرشپ آتی ہے, یقین کیجئے کانسٹیٹیوشن